اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، ملکی معاملات بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج وزارت خارجہ کے اندر ٹک ٹاک کے کچھ لوگ بھی دکھائی دیے واضح طور پر۔ ویسے تو ان کے وزیروں کے جو بیانات ہیں یا ان کے وزیروں کے جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی ٹک ٹاک کے سٹارز سے کم نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی کے بھی بیانات اٹھا کے دیکھ لیں تو سینئر اینالسٹ سید فیصل حسین صاحب نے بھی ایک نجی چینل پہ بیٹھ کر یہ واضح بات کی ہے کہ جناب والا آپ شیخ رشید صاحب کے بیانات دیکھ لیں، آپ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بیانات دیکھ لیں، آپ عامر لیاقت صاحب کے بیان دیکھ لیں، یا آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرنے والے کسی بھی رہنما کے بیانات دیکھ لیں، وہ محض ٹک ٹاک کے تمام تر تھیم اور میمز کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوتے۔ معاملات کیا ہیں کہ آج پوری حکومت جو ہے وہ ٹک ٹاک سٹارز کے بلبوتے پر چل رہی ہے۔ آج معاملات کیا ہیں اور آج کیوں اس طرح کے معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا بول دیا۔ آج انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ایک وقت میں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میں ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور کچھ ہی عرصے میں نااہلی کے پروانے سپریم کورٹ سے اڑتے ہوئے ان کی جیب میں آ پہنچے اور ان کو نااہل کر دیا گیا، اور صرف نااہل نہیں بلکہ تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ بعد میں پھر اس کے اوپر فیصلے کے اوپر بہت ساری تنقید ہوئی کہ فیصلے کے اندر تو نااہلی ثابت ہی نہیں ہوتی، لیکن معاملات آگے کس طرح آ رہے ہیں یہ آنے والے وقتوں میں ثابت ہو جائے گا۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں، آج ایک خبر ہم بھی آپ کو دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایم این اے محمد اسلم خان پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محمد اسلم خان کی نااہلی کیس کی سماعت 5 نومبر کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسلم خان صاحب پر اسمگلنگ کا کیس بنتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا شیلٹر ہی اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے لیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 2 رکنی کمیشن نے سماعت کی ہے، جس میں رکن قومی اسمبلی محمد اسلم خان بذات خود الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محمد اسلم خان نے استدعا کی کہ کیس سے متعلق کچھ وقت دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 5 نومبر کے لیے ملتوی کر دی۔ فخر اسلام نے الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے محمد اسلم خان کے خلاف 62F کے تحت درخواست دائر کر رکھی ہے۔ محمد اسلم خان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر NA 254 سینٹرل کراچی سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، اور نجی چینلز کے اوپر ان کے حوالے سے کافی بریکنگز بھی سامنے آئی ہیں کہ ان کو اسمگلنگ کے کیس میں 62F کے تحت نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سے اپوزیشن کی جانب سے جو شکوے شکایتیں تھے کہ یک طرفہ احتساب کیا جا رہا ہے، اس کے خدشات دور ہو جانے چاہیے، کیونکہ قاسم سوری صاحب کے بعد اب محمد اسلم خان صاحب پر بھی نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ اور اب کچھ بات ہو جائے ذرا جیالوں کی، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج تھرپارکر میں جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے للکارا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بات معلوم ہی نہیں جو وزیر اعظم مدتوں میں میٹروپولیٹن شہر کا چہرہ دیکھنا اس وزیر اعظم کو نصیب ہوتا ہے، وہ کیسے ایک شہر کے اوپر قبضہ جما سکتا ہے۔ حالانکہ میں اگر بتانے پہ آؤں تو ایم این اے اور ایم پی ایس تو اپنے حلقوں میں چاہتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایم این ایس نے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر مہنگائی کا رونا رویا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مہنگائی کے حوالے سے تنقید نہیں کر رہے، بد دعائیں دے رہے ہیں، تو اس پر شٹ اپ کال دے دی گئی۔ اپنے حلقے سے اگر اور اپنی صفوں سے اگر آوازیں اٹھنے لگیں تو وہ ناگوار ہی گزرتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا بذات خود سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ ایک جمہوری پارٹی ہے جسے وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہ 1.5 سال تک خاموش بیٹھی رہی، اور ایک ایسی جماعت جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جن کا پورے ملک میں محض 3% کا مینڈیٹ ہے، وہ آگے آئے اور انہوں نے آ کے واضح طور پر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، اور بعد ازاں جگہ جگہ مشاورت اور جگہ جگہ چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد دونوں پارٹیوں نے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں پارٹیوں نے مشترکہ طور پر اس دھرنے میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں کہاں تک جائیں گی یہ چیزیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راکیش موتیانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ راکیش صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر ہیں فہد شفیق صاحب۔ بہت شکریہ فہد بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔
ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا, ذرا کلیئر کر دیں سر جی, ایک ایسا وزیر اعظم جو مدتوں میں شہر کا چہرہ دیکھتا ہو, اس کے اوپر آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ شہر قائد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, حالانکہ صحیح معنوں میں آپ لوگوں کا یہی موقف رہا کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ چوری کا مینڈیٹ ہے, یہ ان کا ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے. تھینک یو سر. ہم یہی اس لیے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی سندھ کا وہ شہر ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ گورنمنٹ نے ریکارڈ تاز کام کیے ہیں, اور ابھی بھی کافی پروجیکٹ, یس سر, ابھی بھی سندھ ورلڈ بینک کے تعاون سے جتنے بھی پروجیکٹ آ رہے ہیں وہ کل وفاقی منسٹر اور گورنر ان کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں. میں اس چینل سے, اور آج بھی کون سا منصوبہ آ رہا ہے سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے لیے؟ بلو لائن سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے, اورنج لائن سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے, صرف گرین لائن جو ہے اس کو فنڈنگ صرف وفاق کر رہی ہے. کس طرح دے رہی ہے؟ جیسے K4 دے رہی تھی سر. K4 اب آپ بتائیں نا, وفاق جو ہے نا 120 ارب سندھ گورنمنٹ کو کیوں روکے ہوئے ہیں؟ جب سندھ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو پروجیکٹ کیسے کمپلیٹ ہوں گے؟ سر جی اتنے عرصے سے اس پروجیکٹ اور ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ لوگوں نے عوام کو لگایا ہوا ہے, اس پروجیکٹ کا آج آ کے آپ لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ اس کا ڈیزائن صحیح نہیں ہے؟ سر ڈیزائن صحیح, بات یہ نہیں ہے, یہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے نا وہ دوسروں کا کریڈٹ خود لینے چاہ رہی ہے. اچھا. حالانکہ اس کو اپنی ایبلٹی اور قابلیت نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. ڈے ون سے جو انہوں نے الیکشن کی کیمپین میں 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ کی نوکریوں کے جو یہ لولی پاپ عوام کو دیے تھے, اس کی شروعات ہوئی تھی انڈے اور مرغیوں سے شروع ہو کے پھر بھینسیں بیچنے کے, کاریں بیچنے تک, ابھی آپ پہنچا ہے لنگر کھانا. اور آپ عوام ایک بچہ کہہ رہا ہے 1 سالن کی پلیٹ, 1 نان, لنگر خان. یہ پورا پاکستان ایک یہ نعرہ لگا رہا ہے. عوام سر جی مراد سعید صاحب کا آج کا بیان ہے, انہوں نے کہا ریاست مدینہ میں نا خلیفہ نکل کے معلوم کرتا تھا کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. 2.3 جی ڈی پی ہے. اچھا. پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہو آپ؟ آٹو انڈسٹری دیکھو شٹ, ختم. ریئل اسٹیٹ دیکھو ختم. آپ کی میڈیا انڈسٹری ختم. آپ کے لوگ, ایون وفاقی منسٹر اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بولتے ہیں لوگ ہمیں بد دعائیں دے رہے ہیں. پہلے حکومت میں کہتے تھے یہ حکمران چلے جائیں, اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو اٹھا لو. ایسی بے حسی عوام میں کبھی پائی ہے آپ نے؟ اس لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج اسلام کورٹ میں 2 ٹوک الفاظ میں بات کی ہے کہ یہ آواز اسلام آباد تک پہنچے گی, اور نیازی کو ہم کرسی سے بھگا کے رہیں گے اور اس کو حکومت میں نہیں بیٹھنے دیں گے, کیونکہ اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عوام روڈوں پہ ہے, ڈاکٹرز روڈوں پے ہیں, نرسز روڈوں پہ ہیں, اور فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری سارے بند ہیں. عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, اور بے حالی یہ دیکھو, بے سنجید یہ دیکھو حکومت کی کہ ٹک ٹاک کی لڑکیاں پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے فوٹو شوٹ کریں. یہ ملک, آپ کا ملک کہاں جا رہا ہے؟ یہ بدقسمتی نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا پوری دنیا ہمیں نہیں دیکھ رہی کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ اس سیٹ پہ, اس روم میں جو پرائم منسٹر کا جو ایک تقدس ہوتا ہے, جہاں پہ کشمیر کاس کی بات کی جاتی ہے, جہاں انٹرنیشنل بات کی جاتی ہے, جہاں پہ ہمارے بارڈر کی بات کی جاتی ہے, وہاں پہ آپ ٹک ٹاک کی ویڈیو شوٹ کرتے ہو. آپ کس کو کرسی پہ بٹھایا بھائی؟ ایک اناری کو بٹھایا ہے, نالائق بندے کو بٹھایا ہے, اس کو ہم گھر بھیجیں گے. بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم جیالے, کارکن, عوام اور ہم اپوزیشن, اگر حکومت کے گھر جائے بغیر اپوزیشن, جو متحدہ اپوزیشن کا آپ لوگوں نے جس کو نام دیا ہے, متحدہ اپوزیشن نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا, تو کیا ہم اسے مکمکہ سمجھیں یا منافقت سمجھیں؟ یہ بھی کلیئر کر دیجیے. یہ پاکستانی عوام کی آواز ہے اچھا کہ اس نالائق حکومت کو گھر بھیجنا ہے, اور اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے. ڈالر 160 روپے تک ہے. عوام, آپ بتاؤ سوشل میڈیا پہ آپ روزانہ کتنی خودکشیاں دیکھ رہے ہو. ہمارے ینگ یوتھ جو انہوں نے جھوٹے خواب دکھائے ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, وہ لائیو آ کے پسٹل نکال کے خودکشیاں کر رہے ہیں. ہم ابھی نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نکلے تھے
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो निकले थी, अब बिलावल भुट्टो भी निकलेंगे और मुत्तहदा अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून और सारी जमायतें हम निकल के इस नालायक को घर भेजेंगे। घर भेजेंगे। फहद शफीक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। पहले तो ज़रा क्लियर कर दीजिए सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर उनके ब्लड पेटलेट्स जो हैं वो 10,000 रह गए थे तो इस कंडीशन में बंदा प्राडो में बैठ के नहीं आता, स्ट्रेचर पे आता है एम्बुलेंस के ज़रिए। पहले ये क्लियर कर दीजिए, क्या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसमें सदाकत है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, जैसे आपने बोला कि प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हुए, जी देखिए कोई अगर किसी को बुखार भी हो जाए ना, जी जी, तो हम मुसलमान लोग हैं, हम इंसान हैं, सबसे बिल्कुल बड़ी ऐसा ही। बात। तो हम उसके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं कि यार अल्लाह ताला आपको जल्दी सेहत-याब करे। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो कार्टून नेटवर्क गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान के अंदर, वो क्या क्या बयानात दे रही है, और दूसरी चीज़ के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं उसके ऊपर लेबॉर्ट्री की बाकायदा जो मियाँ साहब के डॉक्टर हैं उन्होंने ट्वीट पे वो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट शाया की है। ये तो मुंह ज़बानी की तो बात नहीं है ना, ये तो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट बता रही है, आप जाके उस लेबॉर्ट्री से तस्दीक कर लें। अच्छा, हम फिर वही बात बोलते हैं कि अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ को सेहत याबी अता फरमाए। हम दुआ करते हैं किसी कोई भी हो, अगर इमरान खान भी होगा ना तो हमारे लीडर ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि हम उसके साथ फेवर करेंगे। इमरान खान भी कोई भी आ सकता है इस पोजीशन पे, अगर इमरान खान भी होगा तो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। इनकी तरह बकवासें नहीं करेंगे चैनल्स पे बैठ के, या जो कार्टून नेटवर्क जो इन्होंने एक लोटो का जो पूरा एक समंदर बनाया हुआ है ना अपनी पार्टी के अंदर, ये तो बिल्कुल कार्टून नेटवर्क। ये आजकल बच्चे टीवी पे, पहले तो कार्टून नेटवर्क हम आप देखा करते थे या मुख्तलिफ लोग देखा करते थे, जी। अब तो बच्चे बोलते हैं न्यूज लगाते हैं, को पीटीआई का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हो, अच्छा। कोई इनका तर्जुमान कुछ कह रहा हो, ये तो आपस में ही इनमें एका नहीं है, तो ये दूसरों को क्या बोलेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आज मरीम नवाज को उनके वालिद से मिलने को मना कर दिया गया। एक बंदे की जब तबीयत ख़राब है, प्राडो में बैठ के आए या लैंड क्रूज़र में बैठ के आए या किसी भी गाड़ी में बैठ के आए, जी जी, मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और रिपोर्ट बाकायदा शाया हुई हुई है, उसमें कोई झूठी बात नहीं है, इनके अपने डॉक्टर्स ने बताया है। सर डॉक्टर्स ने बताया है, लेकिन देखिए इस कंडीशन से मैं भी गुजर चुका हूँ सर जी। मेरे तो खाली 20,000 रह गए थे तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल पहुंचा था। मियाँ साहब तो देखिए उम्र भी 70 साल की है, 10,000 अगर पेटलेट्स रह गए हैं तो उनको प्राडो में तो आना ही नहीं चाहिए, उनको तो डेफिनेटली स्ट्रेचर पे आना चाहिए। मुझे कुछ कंट्रोवर्सी मालूम होती है इस मामले के। देखिए मैं आपको वही बात फिर बोलूँगा जी कि एक लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है वो शाया हुई है, अच्छा सही है, और 16,000 प्लेटलेट्स थे जिस अच्छा। पर मियाँ साहब हॉस्पिटल आए, ठीक वो है, उसमें रिपोर्ट में बता रहे हैं जी जी 16,000 पर। और अच्छा। मतलब अगर बंदे की बिल हो या आप एम्बुलेंस आपकी ना हो, स्ट्रेचर ना हो, तो आप उठ के गाड़ी में बैठ जाए। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल वो जमीन पे लेट गया या लोग उसको उठा रहे हैं। ये सिचुएशन मेरे भी सामने बहुत सारे लोगों की गुजरी है, अच्छा। अपने पैरों पे चल सकते हैं, ठीक है, ये पोजीशन तो होती है ना, जी, बंदा जी। गाड़ी में बैठ के आ जाए। जी। हमने तो ऐसे भी लोग देखे जो बेचारे बेहोश हो जाते तो हैं, जो लेकर आए उन उनको- पर भी केस बनेगा ना कि उन्होंने मियाँ साहब की जान को खतरे में डाल दिया। उनको जिस कंडीशन में लेके आना चाहिए था, जिस फौरी तरह की लेके आए। एम्बुलेंस में लेके आना चाहिए था, उस तरह की एम्बुलेंस में वो नहीं लेकर ये आए। एक अलग डिफरेंट चीज है। अच्छा। फौरी हॉस्पिटल लेके आए, और अच्छा। हॉस्पिटल का फासला इतना दूर नहीं है, ठीक है, तो फौरी हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे फर्स्ट एड स्टार्ट हो गई। अच्छा अब दूसरी चीज ये कि अली यार इस वक्त जो ऑल ओवर सिनेरियो है, मियाँ नवाज शरीफ जेल के अंदर हैं, मरीम नवाज जेल के अंदर हैं, मुस्लिम लीग नून के कितने सारे लीडर्स जेल के अंदर हैं, अभी कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया है इन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीर के ऊपर। तो मतलब ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पहले तो लोग बोलते थे कि चले जाएं, सही है भाई की सॉरी, कि अब लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इनको लिटरली। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके चैनल की क्या पोजीशन है इस वक्त, कितनी डाउन साइजिंग हुई है? कोई भी आप इंडस्ट्री उठा लें, सब शट डाउन हो चुकी हैं, ताजिर बिरादरी इनके खिलाफ निकल चुकी है, ऑटोमोबाइल ले लें, कोई भी ले लें इंडस्ट्री। हम तो ये सब नहीं कर रहे ना, या आप उस पर भी इल्जाम लगा दें कि ये नून लीग के लोग निकल रहे हैं। सर जी वजह क्या है, मईशत की बदहाली की वजह क्या है? मईशत इमरान की खान बदहाली। साहब इतने सब बाग दिखाकर आए थे, आज वो फेल कैसे हो गए? वो कहते हैं मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। देखें, नंबर वन के एक तो होता है प्रोफेशनल आदमी, एक होता है अनप्रोफेशनल आदमी। अगर मैं मेरे ऑफिस में कोई पियून है, उसको उठा के मैं जनरल मैनेजर बना दूं, क्या वो ऑफिस चला सकेगा? आप मुझे एक बात बताएं, क्या
کیا وہ اس آفس کو چلا سکے گا؟ وہ تو اس کو اور برباد کر کے نکل جائے گا. اینڈ یہی ہوگا کہ یا تو اس کو بھاگنا پڑے گا یا اس کو چھپنا پڑے گا, کیونکہ حال یہ ہو جائے گا نا. ان پروفیشنل سارے کے سارے ان پروفیشنل ہیں. اور انہوں نے جو عمران خان صاحب ہے نا, یہ دور کے ڈول بہت سہانے ہوتے ہیں. میں آج بیٹھ کے یہاں پہ 10 باتیں کر لوں, عملی کام نہ کروں. عمران خان سمجھ رہے تھے کہ یہ میرا گھر ہے, صحیح ہے. یہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے. میں یہاں سے اٹھاؤں گا کپ اور وہاں رکھ دوں اپنی مرضی سے. ڈکٹیٹرشپ عمران خان کے اندر ہے, ڈکٹیٹرشپ, کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. کہاں ہے آج؟ تو آپ کے کارکنان, آپ کے سپورٹرز, آپ کے لوگ, آپ کے ایم این ایز تنقید کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر. ایک ایم این اے نے ہی بات کی تھی نا کہ مہنگائی کے خلاف ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے. احتجاج ہو رہے ہیں. کے پی کے کا جو ان کا ایک منسٹر ہے اس کے خلاف وہ کئی افتتاح میں گیا تو عوام پیچھے لگ گئی, اس کو مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا. لوگوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز. کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے. تو یہ ملک کس طرف جا رہا ہے فہد بھائی؟ آنے والے وقتوں میں 15 مہینے اگر لوگ یہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا کے دبئی جا رہے ہیں یا بنگلہ دیش جا رہے ہیں, کیا وہ درست کر رہے ہیں؟ بالکل درست کر رہے ہیں. یہ ان پروفیشنل لوگ ہیں, یہ تو معیشت کو بالکل بھی نہیں سنبھال سک رہے. آپ ایک بات مجھے بتائیں, آپ بولتے تھے کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا. آج آپ نے اٹھا کے آئی ایم ایف تو آپ نہیں گئے, آپ کی ایک بات سچی ہو گئی, آپ نے اٹھا کے منسٹری آف فائنانس ہی آئی ایم ایف کو دے دی. ان کے لوگ آپ کے پاس اس وقت سارے ہیں. اچھا, کسی کسی بھی صورت میں لے لیں, آپ کو سب پتہ ہے جو اس وقت منسٹری آف فائنانس میں ہیں وہ سارے آئی ایم ایف کے نمائندے تھے مختلف کنٹریز میں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دیکھیں, عوام یہ چاہتی ہے, عوام کو انہوں نے گمراہ کیا ہے 126 دن کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے. عوام چاہتی ہے اس کو ریلیف ملے. ادھر تو انہوں نے روٹی بھی چھین لی, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن آل اوور کیا ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہے. ان کے پاس خود معاملات جو ہیں, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز, یہ کراچی آئے تھے نا ایک دن کے لیے, کیا ہوا ہے ذرا آپ انسائیڈ نیوز تو نکالیں. ان کے ایم این ایز ایم پی ایز بولتے رہ گئے. دیکھیں میں سب کو غلط نہیں کہتا, کچھ لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, اچھا صحیح ہے, لیکن ان کی سنی نہیں جا رہی. ان کو شٹ اپ کال دے دی جاتی ہے 1 منٹ میں کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں یا یہ بند رکھیں. ان سے ملوایا ہی نہیں جاتا وزیر اعظم کو. وہ تو ایک ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں. کتنی تنقید تھی شہباز شریف کے اوپر کہ ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں. کتنی تنقید تھی شہباز شریف کے اوپر لیپ ٹاپ بانٹتے ہوئے. آج وہی تصویریں وائرل ہو رہی ہے نا, ایک کھانے کی پلیٹ دیتے ہوئے غریب کو. تو میرے بھائی, اس ملک میں غریب آدمی بھوکا نہیں سو سکتا. اللہ کے نام پہ بہت لوگ لنگر خانے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں. آپ خدا را ان لنگر خانوں کو چھوڑ دیں. جو کارخانے بند ہوئے ان کو اوپن کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. بہت انٹرلنک کرتا ہے بے روزگاری لا اینڈ آرڈر کو. بے روزگاری کی وجہ سے انٹرلنک ہو جاتا ہے, بڑھتی جا رہی ہے, اور کسی کی سفید پوشی کا خاتمہ حکومت کو زیب نہیں دیتا. پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما میرے ساتھ موجود تھیں, لیکن ان کے ساتھ کچھ ایمرجنسی ہو گئی اور وہ اس پروگرام میں نہیں آ سکی. میں گزارش کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف لینے کے لیے کسی کو ٹیلی فون کال پر بھی لے لیا جائے, تاکہ پاکستان تحریک انصاف سے جواب لیا جائے کہ جو 226 کے قریب انہوں نے وعدے کیے تھے عوام سے, میرے پاس ان کی پوری لسٹ موجود ہے. عمران خان صاحب نے جو وعدے عوام سے کیے تھے کتنے فیصد ان 1.5 سالوں میں پورے ہو چکے ہیں, اس پر جواب لیں گے پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے سے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آج بلاول بھٹو صاحب بھی کافی زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹڈ نظر آئے, اور انہوں نے کہا آج کے جلسے میں کہ بھائی آج کی جو آواز بلند کی جا رہی ہے وہ اسلام آباد تک جائے گی. کچھ لوگوں نے یہاں پر یہ بھی تنقید کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب دوسروں کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے ہیں. ذرا سندھ حکومت کے گربان میں جھانک کے دیکھیں کہ انہوں نے سندھ میں 12 سال میں کیا کیا ہے. آج بھی لوگ محض بھٹو کے نام پر, بھٹو کے خون پر ووٹ دیتے ہیں. آج بھی لوگ کارکردگی پر ووٹ نہیں دیتے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ناراض رہنماؤں کی بات کر لی جائے تو ناراض رہنماؤں کا واضح موقف یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو کی جماعت تو ہے ہی نہیں, اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری لیگ بھی بن چکی ہے. مسلسل اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس پر تھوڑی سی بات کر لیں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے ارسلان تاج صاحب رکن سندھ اسمبلی موجود ہیں. بہت شکریہ ارسلان تاج صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اگر حکومت بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہے تو پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے کسی بیان کو مسلسل تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا اہم ہے کہ کیوں مولانا صاحب کے اوپر تنقید. ویسے تنقید تو نہیں, ہم تو سوال پوچھ رہے ہیں.
ہمیں بتایا جائے کہ مولانا صاحب آپ کو کس چیز سے مسئلہ ہے. ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مولانا صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. وہ جب دینی حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں جی میں ختم نبوت کا علم بلند کرتے ہوں چل رہا ہوں اور یہ حکومت جو ہے وہ غیر اسلامی ہے یا اللہ نہ کرے کسی غیر اسلامی ایجنڈے پہ فائز ہے. جب وہ ٹی وی پہ آ کے باقی چیزوں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہے یہ ہے وہ ہے, پھر باقی جگہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہو گئی. تو کوئی ایک ایجنڈا تو بتائیں. ہم سے سوال ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے 126 دن دھرنا دیا تو وہ جائز تھا, مولانا کا کیا جائز نہیں ہے؟ ہمارا جو دھرنا تھا وہ بڑا کلیئر تھا. ہم نے پہلے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن میں بڑے سارے اداروں نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ جی وہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا جس میں تمام پارٹیز ایک لائن پہ تھی. اس کے بعد ملک گیر احتجاج ہوئے, تمام پارٹیوں نے احتجاج کیا الیکشن کے فوراً بعد. اس الیکشن پر ایسا نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے کہا تھا اس وقت کہ 4 حلقے کھولے جائیں. ایجنڈا تھا نا, ایک پوائنٹ تھا, پوائنٹ آف ویو تھا. مولانا صاحب کا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ان کا ایشو کیا ہے, سمجھ نہیں آ رہا. شاید یہ ایشو ہے کہ پہلی دفعہ بھائی جس ایجنڈے کی جی میں بالکل ٹائم دوں گا, میں ایک سوال کر لوں. ارسلان بھائی ذرا کلیئر کر دیجیے گا. سر جی آپ بات کر رہے ہیں حلقے کھولنے کی, قاسم سوری صاحب کا حلقہ کھولا گیا تو وہاں پہ وہ نااہل ہو گئے. اسلم خان صاحب کے حلقے کو کھولنے کے لیے 5 نومبر کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, 5 نومبر کو سماعت ہوگی اس کے اوپر, اور ان کے اوپر اسمگلنگ کا الزام ہے کہ وہ 62F کے اوپر پورا نہیں اترتے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سر جی موقف تو ان کا بھی واضح ہے کہ حلقے کھول دیے جائیں اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے 2 حلقوں کی بات کی ہے جی. قاسم سوری والا صاحب کا جو معاملہ ہے, قاسم سوری صاحب نے 26,000 ووٹ لیے, ٹھیک ہے جی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر 50,000 کے قریب لوگوں کے ووٹس کی جو ہے شناخت نہیں ہو رہی. پھر تو وہ پورے سب کے ووٹ شامل ہو گئے نا اس کے اندر. قاسم سوری کے تو پھر 26,000 ووٹ ہیں, کسی ایک کو فاتح قرار نہیں دیا جائے گا نا. جے او ایف بھی ہے, اس کے اندر اچرزئی صاحب بھی ہیں, اس کے اندر باقی جماعتیں بھی ہیں. ان کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نا پھر اپنے ساتھ. یہ تو مطلب عجیب سی بات ہے. جہاں تک اسلم خان والا بات ہے, اسلم خان کی جو اسمگلنگ کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ الیکشن سے جب وہ سیاست میں بھی نہیں تھے اس حوالے سے کوئی ایک معاملہ ہے جو کہ الیکشن میں ریگنگ کے حوالے سے جڑتا ہی نہیں ہے کہیں بھی. کسی بھی انسان کے کاروبار کے اندر ایشوز آ سکتے ہیں. اچھا کوئی اگر بندہ اسمگلنگ کر لے تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, وہ اہل ہوتا ہے اسمگلر؟ آپ مجھے یہ بتا دیں. یہ کسی چیز کا جواب صحیح طرح نہیں دے سکیں گے. کینڈیڈیٹ تھے اس حلقے پہ جس سے الیکشن لڑا تھا اسلم خان نے. اگر آپ کے الیکشن کے اس حلقے سے کینڈیڈیٹ تھے تو آپ کے کینڈیڈیٹ نے چیلنج کیوں نہیں کیا ان کے پیپر؟ میں اس حلقے سے کینڈیڈیٹ تھوڑی تھا, میں تو وہاں کا رہائشی ہوں. نوٹیفائی ہو چکے ہیں, ہم آپ کو پورا پروسیس سے گزرنا ہوگا. یہ آپ کو صرف دلائل دیتے رہیں گے. دیکھیں میں ان کو تھوڑا سا بتاؤں کہ مولانا کا جو دھرنا ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہے. صحیح ہے, آپ ان سے پوچھیں کیا مہنگائی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں؟ چلیں ارسلان بھائی میں جواب چاہوں گا. سر جی ملکی حالات خراب ہو رہے ہیں, 226 وعدے آپ کی طرف سے کیے گئے تھے. اگر میں لسٹ پڑھنا شروع کر دوں تو پورا ٹائم اسی پہ ختم ہو جائے گا. 226 وعدے جو کیے گئے تھے 14 ماہ میں اب تک ایک بھی وفا نہیں کیا گیا. کارخانے کھولنے کی جگہ لنگر خانے کھول دیے گئے. اس پر کیا کہیں گے سر؟ مجھے تو 226 پتہ نہیں آپ نے کون گنتی کہاں سے لکھا ہے, مجھے نہیں معلوم. میں لسٹ آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, اس پہ ایک آرٹیکل بھی چھپا ایکسپریس اخبار کے اندر. کون سے وعدے ہیں کیا ہے میرے پاس میں موجود نہیں ہے کہ آپ نے کون سے 226 ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری حکومت چلے مانا آپ کے آرگومنٹ کو مانا کہ صحیح کام نہیں کر رہی, نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی ایم پی نے یہ تو مانا کہ اس وقت حکومت صحیح کام نہیں کر رہی. پالیسیز کو لانے کا, پالیسیز آتی ہے اس کا ٹائم لگتا ہے امپلیمنٹ ہو کے, اس کے جو اس کی پروگریس ہوتی ہے پتہ چلنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ہماری باری میں آپ کو جو کہ پہلی دفعہ ہم حکومت میں آئے ہیں تو آپ کو اتنی جلدی سے ساری چیزوں کے اوپر پروگریس چاہیے. آپ کی اپنی حکومت صوبائی, مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے, پچھلے سال سے جو 2017-18 تھا اس سے کم ٹیکس کلیکٹ کیے انہوں نے خود اپنی حکومت میں بیٹھ کے. اور یہ بات کر رہے ہیں معاشی بحران کا, بلاول صاحب کو چاہیے مراد علی شاہ سے پوچھیں کہ تم نے اس دفعہ
10 साल बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। सेल्स टैक्स जितना कलेक्ट हुआ था ना 2017-18 में, वो था 99 अरब रुपए। इस साल कितना कलेक्ट किया इन्होंने? 93, 6 अरब की कम शॉर्टफॉल है। और अपने टारगेट से 100 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने अपने रेवेन्यूज में रिसीव जमा किए हैं। तो बिलावल साहब तो अपने इस्लाम भाई, मैं सिंध हुकूमत से जरा जवाब ले लूं इसका कि अगर ये रेवेन्यू कम कलेक्ट हो रहा है तो वजीर आला की कारकर्दगी कहां जाके रुकती है? सर जी जवाब देने आप लोग पहले 99 अरब रुपए जमा करते थे, आज 93 अरब रुपए जमा कर रहे हैं, 6 अरब का शॉर्टफॉल है आपके खाली टैक्स कलेक्शन के अंदर। सर आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त पैरालाइज्ड हुआ है। अच्छा, लोगों का इन चोरों, लुटेरे, माफिया जो सिलेक्टेड आए हैं उन पे कोई एतमाद नहीं है। सर चोर लुटेरे कहां? 14 माह में चोर लुटेरे भाई, तो इसमें लैंड माफिया बैठी हुई है, इसमें अच्छा, गुटखा माफिया बैठी हुई है, अच्छा, इसमें स्मगलिंग वाले वो बैठे हुए हैं, इसमें ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग करने वाले वो बैठे हुए हैं। आप मीडिया हमसे तो ज्यादा बेहतर जानते हो, अच्छा, लेकिन आपके ऊपर भी थोड़ी सी एक बड़ी बड़ी तलवार है, वरना तो आपके तो इनके इतने चिट्ठे हैं वो मैं हज़फ कर रहा हूं ये जुमला, हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं है सर जी। आगे बढ़िए। दूसरी बात ये है कि सिंध हुकूमत के कारनामे इसको अच्छी तरह से पता है कि सेहत के मामले में सिंध हुकूमत के क्या है। कराची में जो रोड स्ट्रक्चर जो सिंध हुकूमत ने फैलाया है वो कितना अच्छा है, वो साहब को अच्छी तरह से मालूम है। और अच्छा, दूसरी बात ये मैं बताऊं कि ये बोल रहे हैं कि मौलाना साहब एहतजाज क्यों करने जा रहे हैं। एहतजाज इसलिए करने जा रहे हैं कि आप पीटीआई के जितने लोग हैं वो आप सिलेक्टेड हो, आप प्लांटेड हो, आपको अवाम ने वोट नहीं किया। सर जी बेरोजगारी है ना, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी बहुत है। और मैं आपको ये बताऊं, आपने प्लास्टिक बैग पे पाबंदी लगा के बेरोजगारी को मजीद तकवीयत दे दी है। सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जी कि आइंदा एक साल में अच्छा 20 लाख लोग, पाकिस्तान के 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, ये सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। और मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ये इस एक साल में 7 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क गए हैं। अच्छा, हाँ, ये कारनामे हैं पीटीआई के। और 20 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। क्या हम लेकिन नहीं निकले? आज पीटीआई का मौक़िफ़ है 190%। बिलावल भुट्टो नहीं निकले? क्या शहबाज शरीफ नहीं निकले? हम इनके रेमो करम पे पाकिस्तानी अवाम को छोड़ दें ताकि अगले साल और 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएं। अच्छा, लोग खुदकुशियां करें, लोग अपने चूल्हे जो है ना वो नहीं जलाएं और इनके लंगर खानों में जाके एक सालन एक रोटी ले लें। अच्छा, हम चले इनके रेमो फहद करम भाई पे छोड़ दें? जरा बता दें सर, वो कह रहे हैं कि भाई सब चीज के अंदर टाइम लगता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। आप लोग अपना दौरे हुकूमत गुजार के आ गए, आज आप लोगों को इतनी जल्दी तब्दीली चाहिए कि 14 माह के अंदर आप कहते हैं पाकिस्तान बस दूध और शहद की नहरें बह जाएं। देखिए मैं ये बात नहीं कहता, मैं एक बात कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बातें हमने तो नहीं की थी। अच्छा, पहले भी पाकिस्तान चल ही रहा था जी सही, और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। हमने जो इन लोगों ने ड्रामेबाजी लगाई थी 2014 से, इस धरने इस्लामाबाद में ही सारी चीज़ें की थी। चाइना का सदर आ रहा था, उसको इन्होंने रोका, सब चीज़ें की थी। आज वही चीज़ इनके ऊपर देखें आप, रिटर्न हो रही है। आप एक चीज अगर देख रहे हैं, आप सिनेरियो जो चल रहा है, उनके मौक़िफ़ था कि 4 हल्के खोल दो, हम लोग धरना। हमारा मौक़िफ़ है, अवाम का मौक़िफ़ है कि इस वक्त बेरोजगारी उरूज पर है, रोजगार नहीं है, चीजें महंगी हो गई हैं हर चीज पे। इमरान खान कहता था कि अगर पेट्रोल बढ़ता है तो वजीर आजम चोर होता है, तो इमरान खान चोर समझे हम इस वक्त इमरान खान को। अगर डॉलर बढ़ता है तो वजीर आजम चोर होता है, तो इमरान खान चोर है इस वक्त। बड़ी बातें, एमनेस्टी नहीं खोलूंगा, शटर डाउन कर दूंगा पूरे पाकिस्तान का, सिविल नाफरमानी करो, बिल जला दो। कौन करता था ये बातें? मैं करता था या मेरा कायद करता था? ये वो सेलेक्टेड करता था जो आज बैठा हुआ है, जो हम पे नाफिज हो गया इस वक्त। सही है, आपके सामने सारी चीजें हैं। कितनी नाफरमानियां करो, कितनी सारी चीजें करो, कोई सामने आए तो उसको मजा चखा दो, रोडों पे निकल आओ, लॉकडाउन कर दो, बंद कर दो। चंद लोग कह देना अगर आके कि इस्तीफा गो इमरान गो, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज इमरान खान कह रहा है मैं किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। कहां गई वो बातें? आप लोगों को रिलीफ तो ये हम नहीं कह रहे। देखिए आप अगर ऑल ओवर सर्वे करें ना, तो ताजिर भी इस वक्त बाहर है। अच्छा, मीडिया वाले भी इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं अक्सर व बेशतर। सही है, सही। और सारे लोग एहतजाज करते हैं। जो चैनल्स इनके साथ इनके पार्टनरशिप में चल रहे हैं वो कहां से कहां जा रहे हैं।
دوسرے چینلز کے لوگ بیچارے کتنی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. دیکھیں میں چینلز کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بھی انسان ہیں, ان کو تنخواہ ملے گی تو ان کا گھر چلے گا, جب گھر نہیں چلے گا تو بے روزگاری سے بہت زیادہ انٹرلنک کرتی ہے آپ کی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے لا اینڈ آرڈر. صحیح. کراچی کو اگر ہم لیں تو ان بھائی سے مجھے پوچھ کے بتائیں جو ایم پی آپ نے لائن پہ لیا ہے پی ٹی آئی کے, جو بیچارے سوتے ہوئے ایم پی اے بن گئے, جنہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا ہوگا, کبھی پالیٹکس میں نہیں ہوں گے, وہاں سے علی زیدی چیئرمین کا الیکشن ہار جاتا ہے, 90,000 ووٹ لے کے 1 لاکھ ووٹ لے کے ایم این اے بن جاتا ہے. یار کوئی کامن سینس ہے؟ مجھے ان سے پوچھ کے بتائیں کراچی میں اتنے کتے ہیں اس وقت کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں. یہ جو ان کے پارٹنر جو نفیس لوگ بیٹھے ہیں نا, 162 ارب لوگ جو بیٹھے ہوئے نا, وہ ان کے پارٹنر ہیں. کے ایم سی کے خلاف کتنا احتجاج کیا انہوں نے, ارسلان بھائی کہا گیا وہ احتجاج جو ایم کیو ایم کے خلاف یہ کرتے تھے, جب سے انہوں نے اپنے ساتھ ان کو پارٹنر بنایا ہے کوئی احتجاج نہیں کرتے. چلے ارسلان بھائی, ان تمام چیزوں کا میں چاہوں گا آپ سے جواب لے لوں, پھر آگے بڑھیں گے. جی ارسلان بھائی. سب سے پہلے تو یہ کہ بے روزگاری تو مجھے لگ رہا ہے واقعی بڑھ گئی ہے, کیونکہ جو جماعتیں کرپشن کرتی تھیں ان کی کرپشن ہو گئی ہے بند, اور ان کے یہاں جو ہے نا فاقے پڑنے لگ گئے ہیں, کیونکہ سارے چوروں کو تو پکڑنا شروع کرتی ہے ہم نے, تو ان کو درد تو ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت مجھے بڑی تشویش ہے کہ 40 سالہ عمر کی پارٹی پیپلز پارٹی, نواز شریف صاحب کی پارٹی تقریباً 30 سالہ, ان کو آج مولانا فضل الرحمان کی ضرورت پڑ گئی ہے قیادت کرنے کے لیے. مطلب کہ وہ پارٹی جو 30 سال سے اقتدار میں ہے اس کو آج مولانا فضل الرحمان صاحب یاد آ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن رہ گئی. بھائی پچھلی ٹینیور میں مولانا صاحب کے 15 ایم این اے تھے, اس بار بھی 15 ایم این اے ہیں, تو مطلب کیا چاہ رہے تھے کہ وہ 150 کر لیتے اس الیکشن میں. بھائی ہسٹوریکل دیکھیں جتنا ان کا ووٹ بینک ہوتا نہیں ہے. بات کریں گے ارسلان بھائی, تو احتجاج کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آ رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی تو حکومت بنانے کے لیے نفیس لوگ نظر آئے تھے. کل تک وہ راک ایجنٹ تھے, وہ دہشت گرد تھے, اور آج آپ لوگوں کو, کل وہ ڈاکو تھے, آج وہ آپ لوگوں کے اقتدار میں آ کے بیٹھ گئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. اس پہ کیا کہیں گے ارسلان بھائی؟ شیخ رشید سے توبہ. بات یہ ہے کہ ہم نے تو وہ کام ہی نہیں کیا نا, کہ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ اگر کسی کو اپنے الائنس میں لینا ہے تو اس کے کیسز معاف کرا دیے, اس کے ساتھ جو ہے وہ بند کر دی. ہماری کوئی انویسٹیگیشن میں نہیں, ہماری صدیقی صاحب کی وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے, باقی لوگوں کی چل رہی ہے. اگر وسیم اختر صاحب پہ اگر کوئی الزامات ہیں تو ہم نے وڈرا نہیں کیے وہ الزامات اپنی جگہ قائم ہیں, باقی چیز اپنی جگہ قائم ہے. یہ نہیں ہوا کہ ہم نے معافی مانگ لی, جیسے شہباز شریف صاحب نے معافی مانگ لی تھی زرداری صاحب سے کہ میں نے آپ پہ الزام لگائے تھے مجھے معاف کر دیں, ہم نے وہ کام نہیں کیا. بات یہ کہ ابھی ایک کتوں کی بات پتہ نہیں کون کر رہا تھا, تو وہ بھی پکڑے جائیں گے انشاءاللہ کتے, جس طرح باقی لوگ کرپٹ ناصر کو پکڑا جا رہا ہے وہ بھی پکڑے جائیں گے. یہ ایک چیز سمجھنے کی ہے, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب کی لیڈ لینی, مطلب مولانا صاحب کو لیڈ لینا پڑ رہا ہے. نواز شریف کی پارٹی میں کوئی بندہ, مطلب شہباز شریف لیڈ نہیں لے رہے, سر آپ کا شاید اس لائن پہ نہیں ہے, شاید وہ نہیں چاہ رہے, وہ لیڈ کیوں نہیں لے رہے. میرا سوال تو مسلم لیگ نون سے یہ ہے کہ وہ لیڈ کیوں نہیں کر رہے اس پورے کو. سب سے زیادہ تو زیادتی بقول ان کے ساتھ ان کی ہوئی ہے نا, تو وہ کیوں نہیں کر رہے احتجاج. چلیں بہت شکریہ ارسلان تاج صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. لائن میں کوئی ڈسٹورشن ہے, ان کو آواز صحیح طریقے سے نہیں جا رہی. جی ڈاکٹر صاحب. علی بھائی ان سے پوچھیں کہ کراچی میں پرائم منسٹر آیا تو 162 ارب انہوں نے کیوں نہیں مانگے, اور ان کا پرائم منسٹر نے اتنا گوارا بھی نہیں کیا کہ وہ اپنے ایم پیوں کو کھڑے ہو کے ان سے ہاتھ بھی ملائے, وہ بیٹھے ہوئے ہاتھ ملایا. یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے تصویریں, یہ بھی آپ دیکھ لیں. ان کی نہ جرت ہوتی ہے. زرداری صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایم این اے اور ایم پی ایس کے لیے, بالکل کھڑے ہوتے ہیں. زرداری صاحب کی ایج اور عمران خان کی ایج دیکھو, جو اپنے آپ کو یوتھ کا لیڈر سمجھتا ہے وہ نوجوان سمجھتا ہے. بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو سارے سلیکٹڈ آئے ہوئے ہیں, اور جو کیبنٹ میں آپ دیکھیں کو پی ٹی آئی کے جو سلیکٹڈ جو ایم پی ہیں وہ کون سے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں سے وہاں سے انہوں نے لوگ لیے ہوئے ہیں جو مافیاز ہیں, بلڈر مافیا ہیں, زمین پہ قبضہ کرنے والے مافیا ہیں, گٹکا بنانے والے مافیا ہے,
ڈیزل کو اسمگلنگ کرنے والے مافیا سارے لوگ یہ سر جی بیٹھے ہوئے حلقوں کی اگر بات آئے گی نا تو آپ کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وائن شاپ سے 1.5 سال میں انہوں نے کون سا پودا لگایا ہے اس سے پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف ملنے کی کوئی امید ہو، چھوٹی سی کرن تو دکھائی دے، ہم اپوزیشن والے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے بولا تھا ہمیں 100 دن دے دو، اچھا اپوزیشن والوں نے تو اس کو 1 سال دے دیا۔ پہلے دن سے آپ بول رہے تھے کہ ابھی مولانا کی کیا ضرورت پڑ گئی جی، ہم نے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن سے ان کو سلیکٹڈ کا لقب دیا تھا، پہلے دن سے ہمارا احتجاج تھا کہ آپ نے ووٹ لیے نہیں ہیں، آپ نے عوام ہمارا مینڈیٹ جو ہے نا چوری کیا ہے، آپ امپلانٹیڈ ہو، آپ سلیکٹڈ ہو، آپ میں کوئی قابلیت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ابھی ہمیں ڈر ہے پاکستان کو 25 سال پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ سر آپ لاڑکانہ سے کیسے ہار گئے؟ سر لاڑکانہ میں آپ کو پتا نہیں ہے لاڑکانہ میں الیکشن کیسے ہوا تھا؟ سر کیسے ہوا تھا جیسے الیکشن ہوتا ہے؟ لاڑکانہ میں ہمارے ووٹرز کو روکا گیا، ہماری لیڈیز کو رینجرز والوں نے روکا ہے۔ سر وہاں تو تحریک انصاف نہیں تھی نا؟ سر تحریک انصاف وہاں تو جی ڈی اے کو جمعیت علماء اسلام بھی سپورٹ کر رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی۔ میں لاڑکانہ کی الیکشن پہ ایک ہی بات بولوں گا، جی، سلیکٹرز زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ اچھا تو اگر سلیکٹر جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے اندر سیٹیں جتوا رہے تھے تو آپ لوگ کیسے جیت گئے؟ پھر آپ لوگ بھی سلیکٹڈ ہیں کیا؟ سر سلیکٹڈ کے ہمارے کو تو ووٹ دیا نا عوام نے۔ اچھا آپ لوگ جیت جائے تو عوام نے ووٹ دیا ہے، کوئی اور جیت جائے تو سلیکٹر۔ سر آپ دیکھیں نا چیئرمین بلاول بھٹو کو جو لاڑکانہ کی جو سیٹ ہے اس کی ریزلٹ 2 دن کے بعد ملی ہے۔ اچھا جب جا کے انہوں نے ٹوٹل کیے بھائی ابھی ہمارا اسکور پورا ہو گیا، جو سوئے ہوئے تھے بستر پہ وہ بھی سوئے ہوئے تھے، انہوں نے بولا ہم ہار گئے، لیکن سلیکٹر نے بولا بھائی آپ ہارے نہیں۔ چلے فہد بھائی آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کنکلوژن کی طرف میں جاؤں گا پھر مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، ایک بار پھر میں اپنے الفاظ دہراؤں گا، 3% مینڈیٹ اس بندے کے پاس ہے اور ان کی پوری جماعت کے پاس ہے، بندے ان کے پاس بہت زیادہ ہوں گے، لیکن نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، آصف علی زرداری جیسے جید سیاستدانوں کو آج مولانا صاحب کے پیچھے کھڑا کیوں ہونا پڑا؟ دیکھیں یہ احتجاج یہ دھرنا آپ خود بھی کر سکتے تھے۔ جی میں ایک بات بتاؤں گا، ہم جمہوری پسند لوگ ہیں۔ اچھا میاں نواز شریف کو شاید آپ کو پہلے آپ نے سنا ہو کہ میاں نواز شریف کو کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ آپ احتجاج کریں، یہ کریں، تو یہ وقت مانگتے رہے نا، شروع میں بھی آ کے گورنمنٹ میں انہوں نے وقت مانگا، تو میاں نواز شریف نے بولا کہ ان کو وقت ہو سکتا ہے کہ عوام کو ریلیف دے دیں، ڈیلیور کر دیں۔ عوام کو ریلیف چاہیے نا کسی نہ کسی صورت میں، جو یہ مطلب جتنی بھی کہانیاں انہوں نے کی، سر وہ عوام کو ریلیف دے دیتے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کی؟ نہیں، کوئی دکانیں وہ دے ہی نہیں سکتے۔ اچھا آپ ایک بات یہ بتائیں، میاں صاحب کو نہیں پتا تھا؟ دیکھیں میاں صاحب کو پتا تھا یہ سیاسی شہید ہو جاتے، صحیح ہے، ان کے یہ اس وقت ہم نہیں نکل رہے، آپ دیکھیے گا عوام کتنی نکلے گی، نان پولیٹیکل لوگ کتنے نکلیں گے، نکلے لوگوں کو، اب میری بات سنتے رہیے، لوگوں کو ریلیف چاہیے، دیٹس اٹ، پاکستانی عوام کو ریلیف چاہیے، لا اینڈ آرڈر چاہیے، روزگار چاہیے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لنگر کھانوں سے کچھ نہیں ہوگا، خدارہ کارخانے کھولیں، پاکستانی عوام کو ریلیف دیں۔ ہمارا پاکستان کسی اس وقت، میں آپ کو بتاؤں، یہ عمران کو نافذ کیا گیا ہے اس وقت پاکستان کے اوپر کسی ایجنڈے کے تحت، اچھا صحیح ہے، یہ اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں نا تو یہ جو عمران خان کا بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، میں کسی نمائندے کے بیٹھا کے بات کروں گا اس پہ۔ جی جو ایکس ان کی وائف تھی، اس کا جو بھائی جو لندن سے میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، چلے نہیں نو پرسنل اٹیک، اس کو جا کے عمران خان نے سپورٹ کیا ہے۔ چلے بہت شکریہ، فہد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر سر ٹائم ختم ہو گیا، میرے پاس مسلسل وائنڈ اپ کی کال آ رہی ہے مجھے، سر میں اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ رکھوں گا، بالکل یہ نمائندہ بیٹھاؤں گا پھر ڈیبیٹ کروں گا سر اس کے اوپر۔ ڈاکٹر ہمارا احتجاج شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر رامیش صاحب، ڈاکٹر راکیش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فہد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ارسلان تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ معاملات وہیں آ رہے ہیں کہ لنگر خانوں سے کچھ نہیں ہونے والا، کارخانے کھول دیے جائیں، اور یہ جو احتجاج شروع ہو رہا ہے، مجھے تو اس بات سے جو ہے وہ کافی تعجب پیدا ہو گیا میرے اندر کہ وفاقی وزراء چاہے شیخ رشید صاحب ہوں یا پھر وفاقی وزیر اطلاعات ہوں یا کوئی بھی وزیر ہو، وہ اتنا زیادہ بوکھلاہٹ کے شکار کیوں ہیں، ان کے متعلق بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں، ان کے دھرنے کے وقت کو غلط وقت کیوں تصور کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ دھرنا حکومت کے لیے اتنا معنی خیز نہیں ہے تو حکومت کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ سیاسی پاور شو جو ہے وہ اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔